ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جس ملک کی آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک انڈورا۔ یہ ملک دنیا کے نقشے پر فرانس اور اسپین کے درمیان ایک ڈاٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ براعظم یورپ کے جنوب مغربی حصے میں واقع یہ ملک ہر طرف خشکی سے گھرا ہوا ہے، یعنی انڈورا دنیا کے ان 45 ممالک میں سے ایک ہے جنہیں کسی بھی اطراف سے سمندر نہیں لگتا، اسی لیے اسے ایک لینڈ لاک کنٹری یعنی زمین بند ملک کہا جاتا ہے۔ ویٹیکن، یونیکو، سین مارینو، لیکنشتائن اور مالٹا کے بعد انڈورا کو یورپ کا چھٹا سب سے چھوٹا ملک ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آخر تک لازمی دیکھنا ہوگا، کیونکہ آج ہم انڈورا کے بارے میں ان باتوں کا ذکر کریں گے جن سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پہلی جنگ عظیم میں انڈورا نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، مگر یہ اصل لڑائی میں شامل نہ ہوا۔ 1933 میں انڈورا میں ہونے والے اہم انتخابات میں بے چینی کے پیش نظر فرانس نے دوبارہ انڈورا پر قبضہ کر لیا۔ 1940 تک فرانس نے اپنا قبضہ ختم کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں یہ ملک غیر جانبدار رہا اور 1958 میں انڈورا نے جرمنی کے ساتھ اپنے خراب تعلقات کو ایک میز پر بیٹھ کر حل کیا۔ 1993 میں ایک معاہدہ ہوا جس میں دوبارہ جیل کے پادری اور فرانس کے صدر انڈورا کے شریک شہزادے قرار پائے۔ 28 جولائی 1993 کو ہونے والے اس ریفرنڈم کے بعد اقوام متحدہ نے انڈورا کو ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے 1991 میں انڈورا کو یورپی یونین میں شامل کر لیا گیا تھا۔ فرانس، جرمنی اور اسپین کے علاوہ انڈورا نے کم ہی کسی ملک سے تعلق رکھا، تاہم بڑھتی ہوئی سیاحت سے اب انڈورا الگ تھلگ نہیں رہا۔ اس ملک کا رقبہ 468 کلومیٹر ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 180واں بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی آبادی 2023 کی رپورٹ کے مطابق 80,000 افراد پر مشتمل ہے اور اس ملک کا کالنگ کوڈ +376 ہے اور ڈومین نیم ID ہے۔ انڈورا کا اپنا کوئی سرکاری بینک نہیں، نہ ہی انڈورا کی اپنی کوئی کرنسی رہی ہے۔ یہ ملک عرصہ دراز سے ہسپانیہ کی کرنسی پیسیپیٹا اور فرانسیسی فرانک کا استعمال کرتا رہا ہے۔ 31 دسمبر 1999 تک یہی دو کرنسیاں اس ملک میں استعمال ہوتی رہیں، تاہم جب فرانس اور اسپین نے اپنی کرنسی کی جگہ یورو کا استعمال کرنا شروع کیا تو انڈورا میں بھی یورو کا استعمال ہونے لگا۔ 31 دسمبر 2002 تک فرانس اور اسپین کی کرنسی کا استعمال بھی جاری رہا اور انڈورا یورپی یونین کا حصہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی انڈورا کے یورپی یونین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ ٹیکس کی شرح انتہائی کم ہونے کی وجہ سے یہاں کے بینک ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انڈورا کا صرف 2% رقبہ ہی قابل کاشت ہے، جہاں پر زیادہ تر تمباکو، جانوروں کے لیے خشک گھاس اور دیگر منشیات کی کاشت کی جاتی ہے۔ بھیڑ بکریوں اور گائے پالنے کی طرف اب حکومت خاصی توجہ دے رہی ہے۔ گوشت کی ملکی پیداوار میں پہلے سے کافی بہتری آئی ہے، مگر سیاحوں کے یہاں زیادہ آنے سے ملکی کساب خانے گوشت کی کمی کو پورا نہیں کر سکے۔ یہ گوشت کا 90% آج بھی دیگر ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس ملک میں دودھ کی بالکل بھی کمی نہیں ہوتی۔ انڈورا دودھ کی ایک چھوٹی سی مقدار اسپین کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔
انڈورا کے مینوفیکچر شعبے میں سگریٹ اور فرنیچر تیار ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی زیادہ تر اشیاء آج بھی دیگر ممالک سے منگوانی پڑتی ہیں، جبکہ اس ملک کے قدرتی وسائل میں پن، بجلی، صاف پانی، لکڑی، لوہا اور سیسہ اہم ہیں۔ ملک کے 25,000 ایکڑ رقبے پر جنگلات کا بسیرا ہے، جو انڈورا کے کل رقبے کا 22% بنتا ہے۔ زیادہ تر درخت یہاں صنوبر کے ہیں۔ آگ جلانے کے لیے لکڑی ہر کسی کو کہیں سے بھی مفت لینے کی اجازت ہے، لیکن گھروں کی تعمیر کے لیے ہر سال حکومت کی طرف سے چند مخصوص علاقوں میں کٹائی ہوتی ہے، اور ہر سال ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد لکڑی اسپین کو بیچی جاتی ہے۔ انڈورا کی معیشت میں سب سے اہم کردار سیاحت کا ہے۔ ملکی آمدنی کا 80% حصہ سیاحت کے شعبے سے اکٹھا ہوتا ہے۔ سال 2016 میں 80 لاکھ سے زائد، جبکہ سال 2017 میں 1 کروڑ سے زائد افراد نے انڈورا کا سفر کیا۔ سیاحوں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد سے انڈورا کے حالات بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈورا میں کافی تعداد میں انڈین بزنس کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستانیوں اور انڈین کو اسپین میں موجود انڈورا کی ایمبیسی سے ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن انڈورا نے ایک اور آسانی ایشیائی ممالک کو دے رکھی ہے کہ اگر آپ کے پاسپورٹ پر شنجن کنٹری کا ڈبل انٹری یا ملٹیپل انٹری ویزا لگا ہوا ہے تو ویزا قابل قبول ہے، تو آپ انڈورا کا سفر کر سکتے ہیں۔ انڈورا کی فی کا آمدنی تقریباً $37,000 ہے۔ انڈورا کا کیپٹل لا ویلا ہے، جو کہ 12 کلومیٹر پر رقبے پر پھیلا ہوا یہ شہر انڈورا کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 25,000 افراد پر مشتمل ہے۔ انڈورا کی 90% آبادی کیتھولک ہے۔ انڈورا کا کوئی بھی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ 3% آبادی باقی مسیحی لوگوں کی ہے، باقی ہندو، یہودی، بدھ مت اور مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی زیادہ تر آبادی شمالی افریقہ کے تارکین وطن لوگوں کی ہے۔ یونیورسٹی آف انڈورا وہاں کی واحد اور سرکاری یونیورسٹی ہے، جس کا قیام 1997 میں آیا تھا۔ انڈورا میں قائم اسپینش اور فرانسیسی اسکولوں سے بچے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کسی پر کسی قسم کی کوئی روک تھام نہیں، کیونکہ انڈورا میں انڈورا، اسپانوی اور فرانسیسی 3 الگ الگ نصاب ہیں۔ اس ملک میں تعلیم کی شرح 100% ہے اور بے روزگاری کی شرح 0% ہے۔ پڑھ لکھ جانے کے بعد اور ملک میں اچھی جابز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کاروبار اسپین اور فرانس میں نوکری کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دوستو، انڈورا میں اوسطاً عمر انسان کی 82 سال ہے اور زیادہ عمر کے حوالے سے انڈورا کا 8واں نمبر ہے۔ انڈورا میں اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری اور اس پر آنے والے اخراجات کا 90% حکومت ادا کرتی ہے، جبکہ حادثاتی طور پر زخمی ہو جانے والوں کا 100% علاج بالکل فری ہوتا ہے۔ انڈورا میں کل 13 بنیادی ہسپتال ہیں۔ انڈورا میں 279 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ملک میں 2 سڑکیں جاتی ہیں، ایک اسپین اور دوسری فرانس کی طرف۔ ملک میں کوئی بھی ایئرپورٹ نہیں ہے۔ قریب ترین فرانس کا ایئرپورٹ ہے، جو ملک سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جبکہ اسپین کا قریبی ایئرپورٹ 202 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ البتہ 3 ہیلی پورٹس بنائے گئے ہیں۔ ملک میں ریل کا بھی کوئی نظام نہیں ہے۔ قریب 3 ریلوے اسٹیشن فرانس کا ہی ہے، جو بارڈر سے تقریباً 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ایئرپورٹ اور ریلوے کی سہولت نہ ہونے کی بڑی وجہ اس علاقے کا پہاڑوں میں گھرا ہونا ہے۔ انٹرنیٹ کے جدید دور میں اس ملک کو انٹرنیٹ کی زبردست سروس فراہم کی گئی ہے۔ انڈورا کی سرکاری زبان کاتالن ہے۔ انڈورا کے اپنے باشندے اقلیت میں ہیں، باقی تعداد باہر سے آ کر بسنے والے لوگوں کی ہے، جس میں اسپانوی، فرانسیسی اور پرتگالی شامل ہیں۔ ملک کا زیادہ تر رقبہ کٹے پھٹے پہاڑوں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے موسم زیادہ تر معتدل رہتا ہے۔ سالانہ 300 دن سورج چمکتا ہے۔ گرمیوں کا موسم سیر و سیاحت کے لیے بہتر رہتا ہے۔ انڈورا کے دفاع کی ذمہ داری اسپین اور فرانس پر عائد ہوتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس ملک کی آرمی کی تعداد بہت کم ہے، جو کہ صرف اور صرف سینکڑوں میں ہے۔ انڈورا کا اوریجنل نام امارات انڈورا ہے۔ دنیا کے سب سے الگ اور عجیب سیاسی نظام ہے اس ملک کا۔ انڈورا، جس کو دو ملکوں کے حکمران مل کر چلاتے ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ اسے دو شہزادوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ انڈورا یورپ کے ان ممالک میں سے ایک ہے جن میں سگریٹ نوشی پر کوئی خاص پابندی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ سے آنے والے افراد یہاں سگریٹ نوشی کرتے نظر آتے ہیں۔ انڈورا میں فحاشی اپنے عروج پر ہے۔ فلپائن اور دیگر کئی ممالک سے کم سن لڑکیوں کو اچھی نوکری کا بہانہ بنا کر یہاں لایا جاتا ہے اور ہر کام کروایا جاتا ہے، جس کا سن کر ایک سچے مسلمان کی روح بھی کانپ جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔